اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ مطففین جو ہے اس میں پہلی جو آیات ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ناپ تول میں کمی، یہ بہت گناہ ہے۔ اصل میں تطفیف جو عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے کم تولنا، کم ناپنا۔ تو قرآن پاک کی جو آیات ہے ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ جو تطفیف ہے یہ تو معنوں کے لحاظ سے تو یہاں تک ہے، لیکن جو مفسرین اور علماء دین نے اس کو بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آج اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 189 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ وہ بھی اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اور وہ اس طرح عذاب آیا تھا کہ ان کے گھروں میں بہت گرمی ہو گئی، اور ایک تھوڑے فاصلے پہ انہیں ابر نظر آیا، بادل، تو وہ ساری بستی اس بادل کے نیچے چلی گئی کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی تو بارش ہوگی۔ تو وہاں سے اللہ نے انگارے برسائے اور ساری قوم جھلس گئی، ختم ہو گئی، کم تولنے اور کم ناپنے سے۔ تو یہ تو قرآن نے اس کا ذکر فرمایا۔ باقی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے روزمرہ معاملات میں دیکھیں تو تطفیف کا جو وسیع معنی ہے وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ مثلا بعض لوگ دوسروں سے جب کوئی سودا لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، جب ان کو واپس کرتے ہیں یا گاہکوں کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہی تطفیف ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اس میں ملاوٹ بھی آ جاتی ہے، یعنی اصل معنی تو یہ ہوا کہ کسی کی حق تلفی کرنا تطفیف ہے، دوسرے کا حق مارنا، اپنا حق پورا وصول کرنا اور دوسرے کو کم حق دینا، تو یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ اب ہمارا جو یہاں روز کے معاشرتی معاملات ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ مزدور جو ہے اس کو اجرت پوری دینی چاہیے، کم نہیں دینی چاہیے۔ اور ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے باب الاحکام میں، نمبر ہے 2468، اس میں کہا گیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ یعنی پسینہ خشک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس سے آپ نے کام لیا یا میں نے کام لیا ہے تو ہم ٹال مٹول نہ کریں، بلکہ جب اس کا کام ختم ہو جائے اس کو فوراً پیمنٹ کر دی جائے جو اس سے معاہدہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ بیوی جو ہے
اس کا جو حق ہے اگر پورا کوئی شوہر ادا نہیں کر رہا تو وہ بھی اسی زمر میں آئے گا تطفیف کے، اور بیوی اگر اپنے شوہر کا حق پورا نہیں کر رہی تو وہ بھی اسی طرح آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا تو بہتر ہے اس کو آزاد کر دے یا اس کے حقوق پورے کرے، ورنہ وہ تطفیف ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ جو قرآن کی اس سورہ کی جو پہلی آیات ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے دردناک عذاب کی بات کی ہے، اور وہ قوم شعیب علیہ السلام پر وہ نازل بھی ہوا۔ تو اس لیے جو ہمارے دفتری اوقات ہیں ان میں اگر ہم کمی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ جتنے ہم نے آورز دیے ہوئے ہیں اپنے مالک کو، سرکاری یا غیر سرکاری، وہ سولڈ آؤٹ ہے، ان میں ہم اپنے نجی کام بغیر مالک کی اجازت سے نہیں کر سکتے، وہ بھی اسی زمرے میں بات آئے گی، اور وہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طرح جو ملاوٹ ہے، جب ملاوٹ کی جاتی ہے تو ملاوٹ میں بھی ہم دوسرے کو اس کا اصل حق نہیں دے رہے، بلکہ کچھ اور غیر خالص چیز اس خالص میں ملا کے دے رہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، اور اسی قسم کا عذاب، وہی گناہ جو ہے وہ ہوگا۔ پھر ایک بڑی اہم بات ہے کہ دین میں ملاوٹ کرنا، یہ بڑا خطرناک کام ہے، اور اس کے لیے پھر کیا ہوگا یہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ لہذا دین بھی اسی طرح بیان کیا جائے جو قرآن حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے۔ اپنی طرف سے کوئی چیزیں دین میں نے گزشتہ بیان میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ہم شامل نہیں کر سکتے۔ وہ نفلی طور پر ادا ہو سکتے ہیں سب کچھ، لیکن دین کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یورپ، امریکہ، یہ جو ملک ہیں ان میں ملاوٹ نہیں، اڈلٹریشن نہیں، خالص چیزیں دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بڑا عروج دیا۔ یہ ہمارا شیوا تھا مسلمانوں کا، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے جو انہوں نے لے لی، اور اس خوبی کے ساتھ وہ جو خوبی ان کے اس باطل قوم کے ساتھ مل گئی، وہ جو حق تھوڑا بہت انہوں نے لے لیا اسلام کا، جو خوبی کا، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دے دیا۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، میرا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کم نہ تولیں، کم نہ بیچیں، کہیں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں کسی کی حق تلفی ہو، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی عزت دے گا، کتنے کرم سے نوازے گا، کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس سورہ میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ صرف ناپ تول کی کمی اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کو وسیع انداز میں سوچنا ہے۔ دوسرے کے حقوق پورے کرنا ہم پر فرض ہے، اور اس میں کمی اگر ہوگی تو وہ تطفیف کہلائے گی، اور وہ عظیم گناہ ہوگا۔ یہ جو معاشرتی چیزیں ہیں انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم اگر صرف ناپ تول میں ہی کمی کو کنٹرول کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ملاوٹ کو ختم کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن دین میں بھی ہمیں خالص ہو کے چلنا پڑے گا۔ اور دین میں جو ملاوٹ اگر میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے
تو پھر اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ سے باتیں کی جاتی ہیں، یہ علماء دین، مفسرین اور ان کی روشنی میں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تفسیر میں اس مفہوم کو اور وسیع کیا گیا ہے۔ وہ اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب تک لے گئے ہیں کہ اگر نماز میں کسی نے کمی کی تو وہ بھی تطفیف ہے، اگر زکوٰۃ میں کی وہ بھی تطفیف ہے۔ یعنی نماز میں کمی کیسے کہ ہم نماز کو پورے سکون کے ساتھ اگر ادا نہ کریں، رکوع میں کمی کر جائیں یا سجدوں میں بیٹھنے میں کمی کر جائیں جلدی جلدی پڑھ کے یا کچھ ہے، تو وہ نماز کی تطفیف کہلاتی ہے۔ لہذا عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی ہمیں تطفیف نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی اسی طرح کے گناہ ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا، میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو میں کوئی احسان نہیں کسی پہ کرتا، لیکن یہ جب میں بازار میں جاتا ہوں پھر وہ نماز میں جو میں عہد کر کے آیا ہوں اللہ کے ساتھ، جو میں نے کہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھے انعمت علیہم کے راستے پہ چلا، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا، تو بازار میں بھی مجھے وہی باتیں کرنی ہیں، وہی سوچنی ہے، وہی میرا اللہ وہاں بھی ہے، اسے وہی ہدایت بازار میں بھی مانگنی ہے، جس سے مسجد تک محدود نہیں ہے۔ ہم نماز میں ہی اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ رہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بازار میں بھی یہی چیز ہے، اسی کو عاقم الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔